learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 235। वला और नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा उसमें जो अलरज तुम इशारा करो तुम बिही साथ इसके मिन खितबतिन निसाई औरतों के पैगाम निकाह से, औ या अकनन तुम छुपाए रखो तुम फी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इन औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दो। इद्दत के दौरान निकाह की ख्वाहिश का इजहार किसी अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। ये हुक्म उस औरत के बारे में है जिसे तलाक बायना दे दी गई हो या जो शौहर की वफात की इद्दत गुजार रही हो। रजई तलाक की इद्दत में शौहर के सिवा किसी और को इशारे से भी पैगाम देने की इजाजत नहीं है। अपने दिल में छुपा कर रखने पे भी कोई हर्ज नहीं कि फलां औरत जो इद्दत गुजार रही है उसकी इद्दत खत्म होने पर उससे निकाह कर लूंगा। अलिमल्लाहु जानता है अल्लाह अन्नकुम के बेशक तुम सतज़कुरूनहुन्ना तुम जरूर जिक्र करोगे उनका, वलाकिन और लेकिन ला तुवाइदुहुन्ना ना तुम वादा लो उनसे, सिर्रन छुप कर, इल्ला मगर अन तकूलू के तुम कहो कौलम मारूफा भली बात। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसानी कमज़ोरी को बयान फरमाया है कि उसने जान लिया है कि तुम लाजमन ज़रूर उन्हें याद करोगे। ये उसकी रहमत है कि वो इंसानों की कमज़ोरियों पर यानी याद आने पर गिरफ्त नहीं करता। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी ऐसी औरत से जो इद्दत में हो कहे कि मेरा इरादा निकाह का है और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई नेक बख्त औरत मुयस्सर आ जाए। इसी तरह अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह ने कहा कि इशारे से कहे, साफ साफ ना कहे, मसलन कहे कि मुझे निकाह की ज़रूरत है और तुम्हें बशारत हो और अल्लाह ताला के फजल से अच्छी हो, और औरत इसके जवाब में कहे कि तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। कोई वादा ना करे, ऐसी औरत का वली भी उसके इल्म के बगैर कोई वादा ना करे। और अगर औरत ने ज़माना इद्दत में किसी मर्द से निकाह का वादा कर लिया और फिर बाद में उससे निकाह किया तो दोनों में जुदाई नहीं कराई जाएगी। सही बुखारी 5124। वला और ना ताज़िमो तुम अज़म करो उक़दतन निकाही अक़दे निकाह का हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अल किताबु मुकर्रर मियाद अजलहु अपनी मुद्दत को, यानी इद्दत ख़त्म होने से पहले निकाह का इरादा ना करो क्योंकि इद्दत में निकाह नहीं होता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल किताबु अजलहु से मुराद इद्दत का पूरा करना है। सही बुखारी 5124। वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमू जानता है माफ़ी अनफुसिकुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रूहु लिहाजा उससे डर जाओ। और जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के इरादों से बाखबर है, इसलिए कोशिश करो कि दिल में अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ बुरे ख्यालात ना आए। उससे सवाब की उम्मीद रख कर हमेशा भलाई की नियत रखो। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत से डर जाओ। फ़हज़रूहु उससे डर जाओ, उसके अजाब का खौफ रख कर गुनाहों से बच जाओ। वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बेहद बख्शने वाला हलीमुन निहायत बुर्दबार है। बेशक अल्लाह ताला गफूर है, वो तौबा करने वालों के गुनाह माफ़ कर देता है, रजू करने वालों को बख्श देता है, इसलिए उसी की रहमत से उम्मीद रखो। अल्लाह ताला बुर्दबार है, वो पकड़ने की कुदरत रखने के बावजूद जल्दी नहीं करता। अल्लाह ताला तहम्मुल वाला है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर करता है। ला जुनाहा अलैकुम तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन तलक्तुमुन निसाअ अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, मालम जब के ना तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ हो उन्हें, औ तफरीदू या तुमने मुकर्रर किया लहुन्ना उनके लिए, फरीदतन कोई महर, वमत्तिउहुन्ना और माले बता दो उन्हें। तुम पर कोई गुनाह नहीं ए मर्दो अगर तुम अपनी बीवियों को छूने से पहले ही तलाक दे दो, अगरचे इसमें औरतों को नुकसान पहुंचता है, या तुमने उनका महर मुकर्रर ना किया हो और तुम तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। वमत्तिउहुन्ना और उनको कुछ मता सामान यानी मता तलाक दे दो, इससे उनकी दिलजोई हो जाएगी और किसी हद तक नुकसान की तलाफी भी हो जाएगी। अलल मुसी वुसत वाले के ऊपर है, कदरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी और तंग दस्त के ऊपर है, कदरुहु उसकी वुसत के मुताबिक। मता तलाक यानी सामान वगैरह हैसियत के मुताबिक है, तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक और खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं तलाक के बाद आला दर्जे का मता खादिम है, दरमियानी दर्जे का रुपया पैसा और अदना दर्जे का कपड़ा है। मताअन फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ़ी भले तरीके से, हक़्क़न हक़ है, अलल मुहसिनीन नेकी करने वालों पर। मारूफ तरीके से साजो सामान देने से मुराद है कि उनको उनके हक़ से ज़्यादा दें, ये हक़ वाजिब है
احسان کرنے والا جو ہے وہ ہے جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، جو معاملات کو خوبی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو، انہیں اچھے طریقے سے ساز و سامان دیں، معذرت اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ان کو دیں۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم نے انہیں طلاق دے دی، من قبلی اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم اور مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریدتاً کوئی مہر، فنصفو تو آدھا ہے، ما فرضتم اس کا جو مقرر کر چکے تم۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ جن کا مہر مقرر کیا گیا لیکن چھوئے بغیر طلاق دے دو، تو طلاق یافتہ عورت کے لیے نصف مہر ہے اور باقی آدھا مہر تمہارا ہے۔ الا مگر ان یعفون وہ خود معاف کر دے، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص، بیدیہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے۔ شوہر کے معاف کرنے سے یہاں مراد ہے کہ شوہر اپنا حق یعنی آدھا مہر معاف کر دے اور عورت کو پورا مہر دے دے۔ وَأَن اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کرنا احسان کا کام ہے، تو اس لیے مومن کو نیکی اور احسان کے کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ولا اور نہ تنسوا الفضل تم بھولو احسان کو، بینکم آپس میں، اور آپس میں تم احسان کو نہ بھولو۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرد کی طرف سے پورے مہر کی ادائیگی اور عورت کی طرف سے اپنا حصہ چھوڑ دینا احسان ہے۔ نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کرتے ہوئے بار بار تقویٰ اور احسان کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کو یہ احساس رہتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش آنا ہے۔ اس طرح معاملات جو ہے وہ احسان کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ انسان کو انسانوں کے معاملے میں یہ احساس کہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اصل میں اپنے ساتھ حسن سلوک نہ کیے جانے کا خطرہ مول لینا ہے، اس کو محتاط رویہ رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون اسے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلواتی سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ نماز کی حفاظت کے ساتھ تمام عبادات کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ صحیح مسلم 254۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا ہوگا، اگر وہ پوری ہے تو بہتر، نہیں تو پروردگار فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نماز ہے، پھر اگر نفل نماز ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی۔ سنن نسائی 468۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز اثر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ اثر ہے۔ ترمذی 2985۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح خاموش کھڑے ہوا کرو۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری 4534۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہیں، یعنی اخلاص، عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم سے جھکیں اور آرام اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل، اور رکبانًا یا سوار ہو کر۔ اگر حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سواری پر سوار رہتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ دشمن کے خوف کے وقت پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہر طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا پھر جب امنتم
امن میں آ جاؤ. فذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں. فذکروا اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو جو ذکر کی بہترین صورت ہے، یعنی جب امن کی حالت میں ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے. اس میں ذکر کی ہر قسم شامل ہے. معلم جسے نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے. اللہ تعالیٰ نے ماضی کی جہالت کو یاد کروایا ہے کہ دیکھو تم پہلے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو دین سکھا دیا. والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانے کی، الی الحولی 1 سال تک، غیر اخراجن نکالنے کے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیوہ عورت کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار نہیں ہے. یہ آیت اپنے سے پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں. سورہ البقرہ آیت 234. جب عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی تو وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ عورت کو اب میراث میں سے حصہ مل جاتا ہے، اس لیے سال بھر کے نان و نفقہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا اس معاملے میں جو وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروفن بھلے طریقے سے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ وہ کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات کی وسعت ہے کہ بیوہ عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے. اسے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی نظر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مردوں کے ظلم برداشت کرتی رہے. واللہ اور اللہ عزیز سب پر غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، وہ اپنے احکامات اور قوانین میں حکمت رکھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.